أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللہ صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول نبی اکرم و محتشم نور مجسم شہنشاہ اعظم رحمت للعالمین رؤوف الرحیم احمد بیمی احمد بیمی احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی ذات پاک پر دل کی تہ گہرائی کے ساتھ، محبت الفت کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ بالغ العلا سے چاہنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بالغ العلا سامعین محترم، دوستو، بزرگوں، مہمان گرامی، تمامی اہل علاقہ، دوستان عظام، قدردان مہمان، السلام علیکم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات پاک مظہر عتم ہیں. جو حضور فرما دیں وہ حق ہے. قرآن بازبان خدا
حدیث بازبان مصطفیٰ، راوی بازبان اولیاء۔ اللہ محبوب کی تعریف فرماتا ہے یا محبوب کے محبوب کی تعریف فرماتا ہے؟ اللہ کیا اپنے محبوب کی تعریف فرما رہا ہے جن کو حضور فرماتے ہیں یہ میرے نائب ہیں؟ کیا فرماتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ رہو، خوب جان لو، اولیاء اللہ کے دوست ہیں، نہ خوف رکھتے ہیں نہ غمگین ہوتے ہیں۔ میرے سمجھ میں ایک بات آئی، اللہ فرماتا ہے، جس کے میں بات میں خلاصہ کرتا ہوں، ایک میرے ذہن میں بات آئی، میرے محبوب سبحان ذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں نے اپنے محبوب کو سیر کروائی عرش اللہ کی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے فرمایا، پھر بھی لوگ مانتے نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو راتوں رات سیر کروائی، تو میری پاک ذات ہے، میں پاک ہستی ہوں۔ حضور نے تمام کو فرمایا، میں راتوں رات عرش اللہ کی سیر کر کے واپس آیا، میرا بستر بھی گرم تھا اور کنڈی بھی ہل رہی تھی، لوگ ششدر ہو گئے، دم بخود ہو گئے، حیران کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے، ایک آسمان 200-500 سال کا راستہ ہے، دوسرے تیسرے 500 سال کا راستہ ہے، اتنا لمبا طویل آپ نے سفر بھی طے کیا، تو پھر گئے ہیں، واپس بھی آ گئے، بستر بھی گرم ہے، پانی بھی لوٹے میں پڑا ہے، وہ کنڈی بھی ہل رہی ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارا دماغ نہیں مانتا کہ 3500 سال کا راستہ آپ ایک رات میں کیسے گزر گیا۔ باعث بستانی رحمۃ اللہ تشریف فرما تھے، تو ایک شخص آ گیا، ذرا غور کیجئے گا، اس نے عرض کی جناب حضور کو معراج کیسے ہوا؟ آما بھی اللہ فرماتا ہے، میں تو نہیں کہتا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ کہتا ٹھیک ہے، پر وہ راتوں رات کیسے؟ پھر آپ نے فرمایا بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں صحابی کو فرمایا، فلاں فلاں صحابی سے یہ مروی ہے، وہ کہتا ہے جی میرا دماغ جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کرتا۔ میں چلو یوں کر لیتے ہیں، دو لڑکوں کو بلایا، ادھر آ جائیں، دو لڑکوں کو بلایا اور کہا کہ بھئی 2 گز کپڑا لے آئیں، 2 گز کپڑا لے آئیں۔ اب غور سے سنیے گے جو میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو سیر کروائی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے راتوں رات کروائی، اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے راتوں رات سیر کی، فلاں فلاں کو میں ملا، تمام بہت لمبا چوڑا واقعہ جو میں کہنا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ غور کیجیے گا۔ اب اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے، لوگ مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ 3500 سال کا راستہ ایک رات میں کیسے ہو گیا۔ اب باقی گستامی رحمۃ اللہ فرمایا، اے لڑکے تم مانتے کیوں نہیں؟ کہتا جی راتوں رات کیسے ہو گیا؟ اما بھائی قرآن فرما رہا ہے، وہ ٹھیک ہے پر راتوں رات کیسے ہو گیا؟ اما یہ فلاں فلاں صحابہ کی مروی ہے، وہ بھی فرما جی راتوں رات کیسے ہو گیا؟ اما اے لڑکے اٹھو، قم 2 لڑکے کھڑے ہو گئے، میں جاؤ 2 گز کا کپڑا لے آؤ، کپڑا لے کر آئے۔ میں ایک شخص ادھر سے پکڑ لے، ایک شخص ادھر سے پکڑ لے، اس بندے کو آگے سے دھکیلو، ایک شخص نے ادھر سے پکڑا، ایک نے ادھر سے پکڑا، زور سے کھینچا، وہ دیوار پہ جا لگا۔ اب اسے ادھر سے ادھر لے آؤ، ادھر سے کھینچے ادھر آ لگا، اب میرے اندر سے ڈالو، ایک شخص ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، اس نے پکڑا، زور لگایا، وہ کپڑا پیچھے سے نکل گیا، اور پیچھے سے زور لگایا آگے سے نکل گیا۔ میں بے وقوف، تیرے اور میرے میں یہ فرق ہے، تیرے اور مجھ میں یہ فرق ہے، جو آقا دو عالم ہے، چاہے آنکھ جھمکنے سے پہلے چلے جائیں، وہ اللہ کے بندے تب مانا۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آئی، وہ قرآن نہیں مان رہے،
حدیث نہیں مان رہے، جس نے پریکٹیکل کے دکھایا اسے مان رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہو گیا جو اللہ کے ولی ہیں، جو بزرگان دین ہیں، جو اولیاء ہیں، وہ ان کا پرتبہ ہیں۔ اور یہ ایسی بات کرتے ہیں، کہیں پریکٹیکل کر دیتے ہیں، کہیں وہ جیسے ایک شخص حضرت ایک بزرگ ہیں ان کے پاس آئے، کہنے لگے جی مجھے یہ بتائیں کہ وہ تقویٰ کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس حاضر ہوئے، یا آقا بتائیں تقویٰ کیا ہے؟ آما میں تمہیں پریکٹیکل کر کے بتاؤں یا حدیث قرآن کے ساتھ سمجھاؤں؟ کہتے جی پریکٹیکل بتائیں۔ آپ گھر گئے، آپ نے پرانے کپڑے اتار دیے، نئے کپڑے پہنے، اور اما میرے ساتھ آ جاؤ۔ ساتھ آئے اور ایک وہ درختوں کا کافی جھنڈ تھا، یعنی کہ 15-20 وہ کانٹ دار، وہ خاردار وہ تھے وہ درخت۔ آپ نے اپنے کپڑوں کو اکٹھا کیا اور ایک طرف سے چل گزرے، یوں آہستہ آہستہ گئے۔ جب اوپر سے واپس آئے آپ نے کپڑے چھوڑ دیے، اب بتاؤ مجھے اب یہ میرے کسی کپڑے میں شیر ہے؟ کہنے لگے جی نہیں، میں دنیا میں یوں رہنا چاہیے بچ کے کہ گناہ سے بچا جائے، وہ ہے تقویٰ۔ جیسے یہ میں کانٹوں والے سے گزر گیا ہوں، کہیں سے شیر نہیں آیا، سمجھ میں آ جائے تو اچھا ہے۔ کانٹے دار دنیا دار ہیں، کانٹے دنیا دار ہیں، ان سے اگر درویش بچ جائے تو یہی تقویٰ ہے۔ دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو بچا لینا، دنیا میں رہ کر بدکاری، سیاہکاری، شرابکاری سے، جوا خانے سے بچ جانا، یہی تقویٰ ہے۔ اس دور جڑا بندہ شراباں جو سارے دا نہ لینے، نشے آور جو چیزیں بھی ہیں، ان سے جو بچ گیا وہی درویش ہے۔ اس دنیا میں اس لوگوں میں رہ کر ایسے لوگ، وہ ان کے جیسی صحبت ویسا اثر، جیسے کہ وہ چنگیاں دی صحبت یارو، جیویں دکان اتاراں، خوشبو لئیے نہ لئیے کھلے آن ہزاراں۔ بریاں دی صحبت یارو، جیویں دکان لوہاراں میں کنج کنج بویے چھڑ کے پین ہزاراں۔ چنگیاں دی صحبت اچھا کرتی ہے، برے کی صحبت برا کرتی ہے۔ چنگے سنگ ترے، جو اچھوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، جو نیک لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، جو اعلیٰ اور اولیٰ کامل اکمل مکمل ہیں، جو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، دوستوں میرے بھائیوں، وہ بھی کامل ہو جاتے ہیں۔ خربوزہ خربوزے نو ویکھ کے رنگ بدلتا ہے، اے وستی بندہ بندے نو ویکھ کے رنگ بدل لیندا، اگر اس دی صورت اختیار کی جائے، ان جیسی صورت بنائی جائے، ان جیسا چال چلن بنایا جائے، ان جیسی گفتگو بنائی جائے، اپنی شیخ جیسا صورت ہونی چاہیے کہ بندہ جب دیکھے وہ کہ یار فلانا تو نہیں جانا پیا، جے کول آوے تو وہ ہور ہووے، مزہ تو انج ہے نا۔ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ فنا اور بقا ہے۔ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، 4 علماء آ گئے، وہ کہنے لگے جی فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ میں تمہیں پریکٹیکل بتاؤں یا علم یا قرآن حدیث کے ساتھ؟ کہنے لگے جی پریکٹیکل اگر بتائیں تو اچنبا ہے، کیا بات ہے، اب یوں کرو پھر کل آ جانا۔ جب وہ کل آئے، وہ بزرگ وہاں نہیں تھے۔ انہوں نے پوچھا جی وہ بزرگ کدھر ہیں؟ کہنے لگے جی وہ بزرگ، ان کا وہ جنازہ ہے، آج وہ ان کو مدفن، وہ جنازے کے ساتھ ملے، ان کو مدفن کیا، واپس آ گئے تو پریشان ہوئے کہ اچھا ہم نے سوال کیا تھا، وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ تو ہمیں جواب ہی نہ دے سکے۔ رات سوئے ہوئے 5 ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، 15 ہیں، جتنے بھی ہیں، رات کو بزرگ ان کو ملے۔ بھائی تم نے کہا تھا پریکٹیکل بتاؤ، اس لیے تمہارے لیے اللہ کے پاس جانا پڑا۔ بقا اور فنا، بقا ہے جب تم سے بات کر رہا تھا، جب تم دوبارہ آئے اب میں فنا ہوں۔ اللہ کے ساتھ محو ہو جانا، پہلے بندہ فنا فی الشیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی الرسول ہوتا ہے، پھر وہ عطا فرماتے ہیں فنا فی اللہ بقا باللہ۔ جب دنیا میں ہے، جب تم دنیا داروں میں ہو تب تم بقا میں ہو۔ جب ان کے ساتھ تمہارا دل کا رابطہ ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ تمہاری رضا، ان کی رضا ہماری رضا ہو جاتی ہے،
ان کے ساتھ ہمارا منسلکینہ بلکہ باطل وجودیت ہو جاتا ہے، اس وقت میرے بھائیوں پھر فنا ہو جاتا ہے۔ بقا بھی بندہ خود ہے، فنا بھی بندہ خود ہے۔ جیسے کہ حضرت بائی بستانی رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کو دیکھتے ہی نا آپ فرمائے یہ شخص کتنا گندا ہے، اس کے اندر گوشت ہے، پوشت ہے، خون ہے، گوشت ہے، یہ کتنا خراب ہے، گندگی ہے، اندر اس کے کیچڑ ہے۔ اچانک بائیں طرف نظر اس کی ڈلی، ذرا غور کرنا، جب بائیں طرف دیکھا تو ایک باری اس سے نظر آئی، کہنے لگی باقی سب تو گوشت ہے، خون ہے، پوشت ہے، یہ بائیں طرف کیا ہے؟ جب آگے گئے تو اس کو کنڈا لگا ہوا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، میں نہ تھا خود ہی خدا تھا مجھے معلوم۔ قلوب مومن ارشد اللہ تعالی جو کچھ ہے بائیں طرف ہی ہے، جو کچھ ہے اندر ہی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من الحبل الورید، میں اپنے بندے کے شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق اور مغرب میں جدھر نگاہ اٹھ رہی ہے میرا ہی چہرہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ خالق آدم علی صورتہ ہی، اللہ نے فرمایا میں نے اپنی صورت پہ آدم کو بنایا ہے۔ للہ المشرق والمغرب، اپنی صورت پہ بنایا تو ساری صورتوں اس سے مشرق مغرب۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، میں اپنے بندے کے نفسوں کے اندر موجود ہوں۔ حضور کی حدیث پا گیا قلوب مومن ارشد اللہ تعالی، اللہ کہیں نہیں سمایا، اپنے بندے کے دل میں سما گیا ہے۔ اب یہ بتاؤ اتنا اللہ محب ہے، اتنا قریب ہے، اتنا منمحک ہے، اتنا مستقرق ہے، اب ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ایک سرمے دانی لے نا بندہ، اس سے جب سرمچو نکالے گا کس سے دیکھ رہا ہے؟ اس سرمچو کے اوپر، وہ جو اوپر وہ سٹک ہے، جب اسے دیکھے گا اوپر کیا نظر آئے گا؟ سیاہ رنگ کا پاؤڈر۔ ایک بندہ سرمے دانی لے، اس سے سرمچو نکالے گھما کر، جب دیکھے گا کس سے دیکھ رہا ہے؟ آنکھ سے۔ غور کیجئے گا، کس سے دیکھتا ہے؟ آنکھ سے۔ اوپر لگا ہوتا کیا ہے؟ سیاہ رنگ کا پاؤڈر۔ کس سے دیکھ رہا ہے؟ آنکھ سے۔ جب اسی آنکھ میں ڈالتا ہے تو پھر نظر نہیں آتا اسے۔ نظر اب ہم نے دیکھنا ہے، اس سرمے کو دیکھنا ہے، کیسے دیکھیں؟ اگر ہم نے سرمے کو دیکھنا ہے تو شیشے کو سامنے لائیں گے، جب شیشہ سامنے آ گیا تو ہمیں آنکھ بھی نظر آ جائے گی، سرما بھی نظر آ جائے گا۔ رب تو ہمارے اندر ہے، اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ موجود ہے، اگر ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر وقت والا وسیلہ ضروری ہے۔ یہ پھول ہمارے پاس ہے، گل میں تو بسا تھا مجھے معلوم نہ تھا، یہ پھول ہمارے پاس ہے، اگر خوشبو لیں خوشبو نہیں آئے گی، پاس کیا نا اب خوشبو آ رہی ہے۔ پھول ہمارے پاس ہے نا، یہاں ہے، اتنا دور بھی نہیں ہے، 2-3 فٹ ہوگا، 1 فٹ یا 1.5-2 فٹ ہوگا، خوشبو نہیں آ رہی۔ اب اگر ہم نے خوشبو لینی ہے، ذرا توجہ کیجیے گا، ہم اسے آہستہ آہستہ قریب لائیں گے تو خوشبو آ گئی، یعنی کہ وسیلہ تو ہاتھ بنا، یا اگر یہ پودے کے ساتھ لگا ہو تو وسیلہ ہم آگے ہوئے، ہمارا وجود بنا۔ پھول ہمارے پاس ہے، خوشبو نہیں آتی، اگر خوشبو لینی ہے تو اس کا وسیلہ لینا پڑے گا۔ کلمہ ہمارے پاس ہے، کلمے کی سمجھ نہیں آتی، اگر کلمے کو سمجھنا ہے تو اپنے شیخ کامل کا وسیلہ لینا پڑے گا۔ شیخ کامل موجود ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی تو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر اپنے آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ شیخ ہر چیز دیتا ہے، عطا کرتا ہے، پر چاہیے ہمیں کہ وہ جو عطا کرتا ہے ہمیں سمجھیں، ہم اسے سوچیں۔ سوچو سمجھو کرو قیاس، ہر کپڑے کی ذات کا پاس۔ مقصد یہ ہے کہ اے رومال عید کپا دا ہے، اے پگڑی کپا دی، اے قمیض بھی، اے ایکچن بھی، رومال بھی، ہر چیز کپا دی بنی ہے۔ سوچو سمجھو کرو قیاس، ہر کپڑے دی ذات کا پاس، ہر چیز مرد ساڈا آدم ہے نا۔ ایک درخت ہے، وہ جدو نکلتا ہے شاخاں ہوندیاں سجے کھبے ہر پاسے، ہزاراں لکھاں دی تعداد نہ ہوندیاں، مڈ ساڈے حضور نے
اگے جتنی مرضی شاخاں تسی بنا لو، جدو صبح نکلتا ہے نا دی کرنا ہر طرف اتنی پھیل دیا نے کہ ہر طرف روشنی ہو جاندی اور ایک کوئی روشنی ہو جاندی۔ جدو صبح بندہ چڑھ کے دیکھے نا وہ کتنی کرنا نکلدیاں پہ ہوندیاں نے، جدو عبور تے آ جاندہ ہے عروج تے آ جاندہ ہے پھر وہ سارا اتنا پھیلدا ہے کہ اسی پریشان ہو جانے یار یہ تو ہکو لائٹ ایویں آندے نے کہ کرنا نے کنیاں لائٹاں نہیں، ہکو لائٹ جس ٹائم واپس جاندہ پھر ویکھنا چاہیے پھر بھی نکیاں شعاواں تاراں دی ہوندیاں نے۔ میرے بھائیو جدوں ڈب جاندہ مڑ ساری کوئی ہو جاندی چیز۔ اس واسطے ہر چیز مڑ صرف حضور نے، باقی ساریاں کرنا نے، پر کوئی سمجھے سمجھ کو سمجھنا کہ سمجھ ہے، جو نہ سمجھے وہ میری سمجھ میں بے سمجھ ہے۔ اللہ کرے سانو ہی سمجھ آ جاوے، کسے دی اسی کی گل کرنی ہے سانو ہی سمجھ آ جاوے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما، ابو جہل گزرتا حضور نو ویکھ کے کہنے لگا حضور دا چہرہ آج صحیح نہیں، نعوذ باللہ، الفا کفر نباشی ذرا غور کرنا۔ حضور نے دیکھا میں صدقتا، تو سچ کہہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، آما واہ آج دا حضور دا چہرہ 14 دے چاند تو زیادہ سونا ہے۔ سبحان اللہ۔ آما صدقتا، تو بھی سچ کہہ رہے ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا آقا، ابو جہل نے جھوٹ کیا جناب میں صدقتا، ابو بکر صدیق نے سچ فرمایا جناب میں صدقتا۔ آما بھائی تمہیں بتاؤں یا آقا بتائیں سمجھ نہیں لگی۔ آما ایک شیشہ ہو اس کے سامنے بندہ چلا جائے جیسی صورت ہوگی ویسے اپنے آپ کو دیکھ لے گا۔ ابو بکر صدیق خود حسین ہے، اس نے کہا حضور حسین ہے، یہ نور والا ہے نا میرے سونے وہ حضور نور والا یہ پھول والا ہے، دو نام دے ایک نام دے حضور جیڑا پھول والا ہے حضور نو پھول کہے گا، جیڑا اچھا ہے وہ حضور نو اچھا کہے گا۔ جس کا مثال ہے کہ کئی بندے کسی نے ویکھنا دے یار تو بڑا سونا لگتا پیا، اگو پتہ ہو کیا ہے یار تیری اکھاں سونیاں نے، ذرا غور کرو ایسے کوئی بندہ ملنے پتہ کیا ہے یار آج تک تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، کیا بات آج تیرے اوپر نور ہے، نورانیت ہے، آج تو چمک رہے ہیں، کیا بات۔ اگو پتہ کی آندا یار پتہ کی ہے تیری اکھاں سونیاں نے، تو آج آپ سونا ہے تاں میں سونا کہن دیا ہے۔ جیڑا خود آلہ ہوئے گا نور والا ہوئے گا وہ حضور نور کہے گا، جیڑا خود صحیح نہیں وہ خود حضور ویسا کہے گا، جیسی صورت ویسا شیشے کے دیکھ لے گا۔ اگر حسین ہے تو حسین دیکھ سی، اگر بعد صورت ہے تو بعد صورت ہی دیکھنا ہے نا اپنا شیشہ اپنی صورت۔ لہٰذا میرے بھائیوں دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما، ایک شخص گزریا، توجہ کرنا، تو جس طرح حضور واز فرما رہے سن، جس طرح حضور ہاتھ مبارک پھیلا رہے سن یا لوگوں سمجھا رہے سن اور صحابہ کرام دس رہے سن، اس شخص نے بھی ویسا ہی کیتا کہ بیٹے ذرا غور کیجیے گا، وہ حرام زادے، اللہ اکبر، حضور جیسے واز فرما رہے تھے، جیسے گفتگو فرما رہے تھے، جیسے حضور ہاتھ بر کھلا رہے تھے، اس نے کیا کہا، حضور جیسے آپ بول رہے تھے ویسے اس نے یہ لفظ دہرائے، تو حضور میں ہوئے بزدل زناح کے بیٹے، وہ حرام زادے۔ اب غور کیجیے گا، اس نے سرکار کو دیکھا اور چلا گیا سیدھا اپنے گھر، اپنی ماں کو کہنے